اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ اے مومنو، یہ روزے آپ کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، آپ کے لیے معین کر دیے گئے ہیں، اور نہ صرف امت مسلمہ کے لیے معین کیے گئے ہیں بلکہ آپ سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی، آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے لازم کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد اور ان کا ہدف یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ آج آپ کی خدمت میں روزہ کی تعریف، روزے کی اقسام اور روزے کی جو باقی احکام ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ روزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک 9 مخصوص چیزوں سے، 9 مخصوص کاموں سے پرہیز کرے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے، جس کے پرہیز کے اندر یہ نیت لازمی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام خداوند متعال کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہے روزہ فقہی لحاظ سے۔ اب روزے کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ روزے کی 4 اقسام ہیں: واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ آج فقط آپ کی خدمت میں 2 طرح کے روزوں کی اقسام اور مختصر سی وضاحت پیش کی جائے گی، اور وہ ہیں واجب روزہ اور مستحب روزہ۔ تو واجب روزے بھی کوئی فقط ماہ مبارک رمضان کے روزے انسان پر واجب نہیں ہوتے، بلکہ پوری 8 طرح کے روزے انسان پر واجب ہیں۔ پہلا روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ماہ مبارک رمضان ہو تو انسان کے اوپر یہ روزے واجب ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد دوسرا قضا روزہ۔ قضا یعنی اگر کوئی انسان کوئی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے یا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے جو خداوند متعال نے بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ماہ مبارک رمضان کا، اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ پایا، بعد از ماہ مبارک رمضان جب وہ اس کے سفر سے واپس آ جاتا ہے یا خداوند متعال سے شفا عطا فرماتا ہے تو بعد میں وہ اس ماہ رمضان میں جو اس نے روزے نہیں رکھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، ان روزوں کو دوبارہ رکھے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے قضا روزہ۔ قضا روزے کے بعد ہے کفارے کے روزے۔ کفارے کا روزہ یعنی کوئی انسان کسی بھی وجہ سے خداوند متعال کی نافرمانی کرتے ہوئے، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ترک کر دیتا ہے، یا روزہ رکھا تھا اور جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اس کو ماہ مبارک رمضان کے ایک روزے میں جو اس کے اوپر اثر ہوا نہیں رکھا اور جو اس کا نقصان ہوا، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان کے بعد پورے 2 مہینے یعنی 60 دن وہ مسلسل روزہ اگر رکھے گا تو اس ایک روزے کی تلافی کر پائے گا۔ اس ایک ماہ رمضان میں ایک روزے کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کی شخصیت پر، جو اس کی انسانیت پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، خداوند متعال فرماتے ہیں کہ جب 60 روزے ماہ مبارک کے رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں 60 روزے رکھے گا تب جا کے وہ تلافی کہیں پوری ہوگی۔ تو ایک روزہ توڑنے یا ایک روزہ جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان کا ترک کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجارے کے روزے۔ اجارے کا روزہ یعنی کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا تھا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا اس کے لیے روزہ مشقت کا باعث تھا کسی بھی طرح سے، تو اس نے روزے نہیں رکھے۔ اب روزے نہ رکھنے کے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، تو وہ اپنی وصیت کرتا ہے، یا وصیت کے بغیر اس کے لواحقین، اس کے پیچھے والے، اس کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے، اپنی والدہ ماجدہ کے روزے رکھوائیں، اور کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ پیسے لے لیں اور ان پیسوں کے ساتھ آپ ہمارے والد بزرگوار کے، ہماری والدہ ماجدہ کے روزے رکھیں۔ اور جب انسان یہ پیسے لے لیتا ہے، یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے قضا روزے میں رکھوں گا، ان کے اوپر جو روزے واجب تھے ان کی وفات کے بعد میں رکھوں گا، تو یہ ہیں اجارے کے روزے۔ یعنی اب یہ سارے کے سارے روزے جتنوں کا اس نے بات ہوئی ہے، یہ سارے
اجرت پر لینے والے کے اوپر واجب ہو جائیں گے، اور وہ ان روزوں کو اب رکھے گا اور رکھنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، یعنی اعتکاف کا تیسرا دن، اعتکاف ایک مستحب کام ہے، اور حد اقل کم از کم اگر کوئی اعتکاف پر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن، کم سے کم 3 دن میں 3 دن بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف شمار ہوگا، اور وہ اجر و ثواب اور وہ عظمت جو اس اعتکاف کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے وہ اس کو ملے گی۔ اور اعتکاف کے پہلے دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر ماہ مبارک رمضان کے دنوں کے علاوہ کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، تو پہلے دن بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ سکتا ہے دوسرے دن بھی، اور تیسرے دن روزہ رکھنا، اعتکاف کے تیسرے دن روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تیسرے دن، اعتکاف کا تیسرا دن شروع ہو گیا اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف نہیں رہے گا، باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے قربانی کے بدلے میں روزہ، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کا جو قربانی کی جاتی ہے، وہ اگر کوئی نہیں کر پاتا، لیکن وہ فرد جو حج کے لیے گیا ہوا ہے، مینا کے حج پر گیا ہوا ہے، اور حج میں وہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کے لیے جانور خرید سکے اور قربان کر سکے، تو اس کے لیے اس قربانی کے بدلے میں بھی روزے واجب ہیں۔ اس کے بعد ہے نظر کا روزہ۔ نظر کا روزہ یعنی وہ انسان کوئی نیت کرتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے، کوئی نظر کرتا ہے کہ خداوند متعال مجھے اس کام میں، اس مقصد میں کامیاب کر دے تو میں روزہ رکھوں گا، یا میں اس مقام تک پہنچ جاؤں تو میں روزہ رکھوں گا، خداوند متعال مجھے یہ چیز عطا فرما دے تو میں اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھوں گا، اور جب وہ اس کی نظر منت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ 8ویں اور آخری قسم ہے کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے کے اوپر فرض ہوتے ہیں، کہ اگر باپ کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کسی اور شرعی مجبوریوں کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، تو اس کے جو قضا روزے ہیں وہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اور بڑا بیٹا ان روزوں کو رکھے گا، اور خود نہیں رکھ سکتا تو وہ اجارے کے ذریعے سے بھی باپ کے روزے رکھوا سکتا ہے، اور اس طرح سے اپنے باپ کے قضا روزوں کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد ہے مستحب روزے۔ مستحب روزے 2 طرح کے ایام کو چھوڑ کر، جن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے یا جن ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، ان ایام کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی سال کے دن ہیں، 365 دن میں سے جتنے بھی دن ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کسی بھی دن کسی کا جی کرے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور خصوصاً جن ایام کی تاکید کی گئی ہے، جیسے جمعرات کا دن ہے، جمعے کا دن کا روزہ ہے، اور مہینوں میں ماہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو ان ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ بہت سارے ایام ہیں جن کے روزے مستحب ہیں، پورا سال ہی روزے رکھنا مستحب ہے، تو مستحب روزہ جب بھی کوئی چاہے رکھ سکتا ہے۔ دعا گو ہوں خداوند متعال ہماری تمام عبادات اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہمیں احکام شرعیہ پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔